السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ یہ آیت کریمہ پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 180 پر 4۔ اس سے گزشتہ دروس کے اندر باتیں آئی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی ناموں سے اللہ کو پکارا کرو، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں کجروی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، ان لوگوں سے تعلق نہ رکھو، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ان کی اعمال کی سزا ضرور دی جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی رہتی ہے اور حق ہی کے موافق عدل و انصاف کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ یعنی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین اور غفلت میں پڑے لوگوں کی تہدید و توبیخ اللہ نے فرمایا، ڈرایا، اور ان کے استدراج کا قانون بیان فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب گناہوں پر ڈھیل دیتا ہے تو پھر ایک بڑے عذاب کی جو یہ گھنٹی ہے، بڑے عذاب کی طرف جو یہ رہنمائی کرتی ہے۔ تو ان باتوں کا ذکر اللہ نے اوپر کی آیتوں میں فرمایا کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ اب اگلی آیت کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس کے اندر کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں ان کی غفلت کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے وہ غفلت میں پڑ گئے، اور اس غفلت میں پڑنے کی وجہ سے اس شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غفلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ غور و فکر نہ کرنا یہ غفلت کی علامت ہے۔ اور غور و فکر کس چیز میں کہ وہ اگر آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں معجزات میں انہوں نے غور و فکر نہ کیا، جس کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات میں رسالت حضور علیہ السلام کے رسول ہونے میں شک کرنے لگے۔ اسی طریقے سے انہوں نے زمین و آسمان اور کائنات کے ذرات میں انہوں نے غور و فکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی توحید میں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رب ہونے میں، الوہیت، اللہ کے معبود ہونے میں وہ جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئے ہیں وجہ ہے غور و فکر نہ کرنا۔ اگر وہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور معجزات میں غور کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں ان کو شک اور شبہ نہ ہوتا۔ اگر وہ کائنات کے آسمان و زمین پر اگر غور کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، وحدانیت اور الوہیت میں ان کو شک نہ ہوتا۔ یہ شک ہونے کی وجہ اور غفلت میں پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آسمان و زمین کی چیزوں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر غور نہ کیے، جس کی وجہ سے ان کو رسالت میں بھی شک ہوا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید میں بھی شک ہوا، جس کی وجہ سے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قبائل کے لوگوں کو کوہ صفا پر بلایا اور ایسے الفاظ کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو مخاطب کیا جو عمومی طور پر دشمن کے خوف کے وقت ایسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں،
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کائنات کا تذکرہ فرمایا، آخرت کا ذکر کیا، تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجنون کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیوانہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت اور تقریر کو 3 اعتبار سے اللہ نے تائید دی ہے ان آیات کے ذریعے۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجنون ہیں، تو اللہ نے فرمایا اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور نہ کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا برابر بھی جنون نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صرف ایک صاف ڈرانے والے ہیں، یعنی جن کو یہ مجنون کہہ رہے ہیں وہ تو انہی کے درمیان پلے بڑھے، ان کی 40 سالہ زندگی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ساری چیزیں بود و باش، ساری چیزوں کو انہوں نے غور کیا، یہاں تک کہ نبوت ملنے سے پہلے اپنا اکاؤنٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے امانت داری کی وجہ سے، اور آپ کا امین ہونا، آپ کا صدیق ہونا، یہ صداقت کا پیمبر ہونا، یہ ساری چیزوں کا اقرار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم یہ مجنون کہہ رہے ہو، وہ جن کے ساتھ تمہارا سابقہ پڑا ہے ان کو ذرا بھی جنون نہیں ہے، ہاں یہ ہے ان هو الا نذیر مبین، وہ تو اپنی امت کے لیے جو بڑے کوشاں ہیں وہ تو صرف ڈرانے والے ہیں صاف طور پر۔ دوسری بات اللہ نے دوسرے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید فرمائی، وہ یہ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت میں وما خلق اللہ من شیء، اور دوسری چیزوں میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وَأَنْ عَسَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان و زمین کائنات پیدا کی، اور آسمان و زمین کے علاوہ جو چیزیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں، کہ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کس نے کھڑا کیا، اتنی بڑی زمین جو ہے کس طرح کھڑی ہے، کس طرح بچھی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے پہاڑ، پروت، آبشاریں، آسمانوں سے بارش کے قطروں کا برسنا، زمین سے غلوں کا اگنا، یہ ساری چیزیں کس ذات نے پیدا کی ہیں۔ جو تم اناج ڈالتے ہو زمین کے اندر اور خاک کے اندر وہ اناج سڑتی ہے، پھر ان سے کوپل نکلتا، پھر اس کے اندر پھول اور پتیاں آتے ہیں، ان پر پھر جو ہے غذائیں آتی ہیں، یہ کون سی ذات ہے جس نے اس کے اندر ان چیزوں کو پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اولم ینظروا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا آسمان و زمین کی بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور دوسری چیزوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ یہ 2 اعتبار سے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید کی کہ جب تم ان چیزوں کو غور کرو گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتاتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہے اور آسمان و زمین کی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو تمہیں پھر رسالت کا اقرار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہوگا۔ اب تیسری اعتبار سے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید، وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات میں کیا ان لوگوں نے غور نہ کیا اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کے اجل کا وقت قریب آ پہنچی ہو، یعنی جو تم یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی زندگی باقی ہے، اللہ فرماتا بتا نہیں تمہاری کس گلی میں شام ہو جائے، کب تمہارا وقت پوری ہو جائے اور پھر تمہیں عمل کی فرصت بھی نہ ملے، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہ کر سکو۔ تو ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں آخرت کی زندگی کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں جو بتلا رہے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ابھی عمل دیا، پوچھ نہیں، کل کو پوچھ ہوگا، عمل نہ ہوگا،
تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے غور نہ کیا اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کے اجل کا وقت، ان کے موت کا وقت قریب آ پہنچی ہو۔ آگے اللہ فرماتا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لاویں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا کیے، سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ پھر یہ قرآن پر جب عمل نہیں کرتے تو قرآن کے بعد کون سی باتوں پر یہ لوگ ایمان لاویں گے؟ آگے اللہ نے فرمایا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے کوئی اس کو ہدایت پر لانے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ غور و فکر نہیں کرتے، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں اور ڈھکیل دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ غفلت، غافل ہونا، بے پرواہ ہونا، یہ ایک عذاب ہے ایک طرح کا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے آسمان و زمین کی، کائنات کے ذرے ذرے، کائنات کو چھوڑے، انسان اپنے اعضاء اور باڈی میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں ہمارے جسموں میں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ذرا بھی اس کو ادھر سے ادھر کر دے، انسان پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، انسان آنکھ رہتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ غور و فکر کرنا، اگر بندہ غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا بھی قائل ہوگا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی قائل ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔